زبانوں کو اپنی زندگیوں میں، سیاسی اختیار میں، معاشی اداروں میں، تجارتی اداروں میں شامل کریں، ان کی شناختوں کو تسلیم کریں. جب تک یہ نہیں ہوگا کسی جشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ زبانوں کے بارے میں جو آپ نے سنا اور جس طریقے سے سنا اور جس دلیل سے سنا، اس میں زبانیں تمام کی تمام مادری زبانیں حکمت کی، ثقافت کی، معیشت کی اور سیاست کی امین ہوتی ہیں. کسی بھی علاقے کے یا کسی بھی قوم کے، کسی بھی جغرافیائی اکائی کے لیے شناخت کی علامت، حکمت کی علامت زبان ہوتی ہے. اگر زبان کو آپ ان کی زندگیوں سے نکالتے ہیں، ان کی تعلیم سے نکالتے ہیں، ان کی تجارت سے نکالتے ہیں، ان کے ابلاغ سے نکالتے ہیں، ان کی سماجی اداروں سے نکالتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو تحلیل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے دیکھا، میں ایک ڈیمانڈ سناؤں گا جو انگریزی میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بتا رہا ہوں پس منظر کے طور پہ کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. جبکہ زبانیں حکمت کی علامت ہیں، جبکہ زبانوں کا آپ جشن مناتے ہیں، تو ان کو سیاست کی کیوں الگ رکھا ہے؟ ان کو قومی زبانوں کا درجہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ ان کو ایک زبان کے ذریعے قتل کیوں کیا جا رہا ہے؟ تسلط کا اس سے زیادہ شدید اور جبر کی اس سے زیادہ شدید اور کیا شکل ہو سکتی ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ اگر آپ یہ کرتے رہیں اور آپ اگر یہ جاری رکھیں تو آپ یہ تمام لوگوں کو، تمام آبادیوں کو، تمام جغرافیائی اکائیوں کو، تمام قوموں کو، تمام ثقافتوں کو، تمام سماجوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں جو مذہب اشعری صاحب نے کہا؟ کیا آپ تشدد پر اکسانا چاہ رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام کی تمام جو یہاں پہ موجودہ مسائل ہیں یہ سیاسی مسائل ہیں. زبان کا مسئلہ سیاسی ہے، تو اس سیاسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے قومی کمیشن کا قیام ضروری ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ تھالپور صاحب نے بھی شاید اس پہ پیش کیا تھا ایک قرارداد، اور حاجی عدیل صاحب نے 2014 میں ایک قرارداد پیش کی تھی. پاکستان کی اسمبلی میں، سینٹ میں بھی قرارداد پیش کی تھی. پھر وہ قرارداد چلی گئی قائمہ کمیٹی میں اور وہاں وہ قرارداد مار دی گئی. اور کس نے مار دی؟ آپ جانتے ہیں کہ کس نے مار دی. کون یہ کرتا ہے نفرت کا کاروبار؟ آپ یہ بھی جانتے ہیں. تو ایک طرف اگر آپ نفرت اور جنگ کا کاروبار کرتے ہیں اور اس کاروبار کے لیے آپ زبانوں کو قتل کرتے ہیں، تو یہ قومیں، چاہے وہ سندھی ہوں، چاہے وہ بلوچی ہوں، چاہے وہ گجری ہوں، چاہے وہ سرائکی ہوں، چاہے وہ کشمیری ہوں، چاہے وہ بلتی ہوں، چاہے وہ گلگتی ہوں، یہ مزاحمت کرتے رہیں گے. تو ہمارے جو ڈیمانڈز ہیں، وہ ڈیمانڈز میں آپ کو فرق سناتا ہوں. اگر آپ کو ان ڈیمانڈ سے اتفاق ہے تو ہاتھ اٹھائیں، اگر اتفاق نہیں ہے تو ہاتھ نہ اٹھائیں. تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح یہ قراردادیں منظور ہوتی ہیں کہ نہیں منظور ہوتی. ہمارا پہلا ڈیمانڈ یہ ہے، یہ کانفرنس جو زبانوں کی تکثیریت اور سیاسی مفاہمت کے عنوان کے زیر عنوان سرائکی لوک سانجھ، عوامی نیشنل پارٹی، عوامی جمہوری پارٹی اور سرائکی جرنلسٹ سانجھ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے، یہ مطالبہ کرتی ہے کہ پاکستان should establish a permanent national commission on languages to promote the languages, the respective literature, oversee the implementation of language policies, and provide a platform for the representation and participation of linguistic communities in the decision-making process of the state. مضبوط منظور ہے؟ یہ قرارداد منظور ہے آپ کو؟ شکریہ. کہ قومی کمیشن کا قیام ضروری ہے تاکہ وہ تمام
لسانی پالیسیوں کو دیکھ سکیں اور لسانی تنوع کو اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر شامل کر سکیں. لسانی تنوع کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ قوموں کی خود اختیاری کو مان لیا گیا, قوموں کی رائے کو مان لیا گیا, ان کی نمائندگی کو تسلیم کیا گیا. ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ the Constitution of Pakistan recognizes Urdu and English as the official languages of the country. However, given the diverse cultural and linguistic background of the country, there has been a growing demand to recognize other Pakistani languages as well. For example, a bill was introduced to make 7 major languages as official languages in 2015. These efforts showcase the increasing demand and need for linguistic recognition and equality in the country. To address the issue, a constitutional amendment should be made to make all the languages spoken in the country as official and national languages. This amendment will serve as a step towards promoting cultural diversity and linguistic equality in the country. This issue has been raised in the past as well, with several bills being tabled in the National Assembly and Senate regarding the recognition of national languages. آپ کو منظور ہے کہ آرٹیکل 251 میں جو پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 251 ہے 251 نمبر 2051 نمبر مادہ پاکستان آئین اساسی قانون, اس میں ترمیم کی ضرورت ہے کہ نیشنل لینگویج کی بجائے لینگویجز کیا جائے, اور اردو کو رابطے کی زبان کے طور پہ اگر کیا جا سکتا ہے تو وہ یہ جو قومی کمیشن ہے یہ سوالات اور یہ جو پیچیدگیاں ہیں وہ یہ اٹھائے گی, لیکن تمام مادری زبانوں کو نیشنل لینگویجز کے طور پہ تسلیم کیا جائے. In the light of the recommendation of United Nations Scientific and Cultural Organization, Pakistan should adopt mother tongue as medium of instruction at primary level education. Research shows that education in the mother tongue is a key factor for inclusion and quality learning, and it also improves learning outcomes and academic performance. It helps to promote engagement and motivation, positive self-image and self-esteem, cognitive development, and linguistic and cognitive development. This is crucial, especially in primary school, to avoid knowledge gaps and increase the speed of learning and comprehension. تمام مادری زبانوں کو تعلیم کا درجہ دیا جائے. قبول ہے؟ آخری مطالبہ. Pakistan should conduct its first ever digital census in a fair and transparent manner. As the data collected through census informs the decisions for economic growth and development in different regions, any opaqueness in conducting the census will result in economic injustice against certain language groups and regions, but also weaken the Federation of Pakistan. This digital census must include all languages spoken in Pakistan under the category of mother languages. مردم شماری میں تمام پاکستان میں بولی جانے والی تمام زبانوں کو مادری زبانوں کے طور پہ تسلیم کیا جائے. منظور ہے؟ بہت بہت شکریہ. ہاں, تو اگر یہ آفیشل زبانیں تسلیم کی جاتی ہیں تو لازمی طور پہ فیڈرل پبلک کمیشن میں شامل ہو. آپ قومی کمیشن کا جو ہم نے کیا تو یہ ساری چیزیں وہ دیکھ لیں گی. جی, کمیشن کا ڈیمانڈ ہے